بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فیشنیبل بیز میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو اپنے چینل فیشنیبل بیز میں۔ بہت شکریہ آپ کا جی، آپ کی فیڈ بیک بہت اچھی آ رہی ہے اس ایپیسوڈز کے ریویو کے حوالے سے، وہ پاگل سی ڈرامے کے ریویو کے حوالے سے آپ لوگ بہت اچھی فیڈ بیک دے رہے ہیں، آپ لوگ پسند کر رہے ہیں میرے کام کو، تو مجھے جو ہے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اس بات کے لیے۔ اور دوسرا جو ہے اب ہم اپنا ریویو شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 29 وہ پاگل سی، ایپیسوڈ 29 کا ہم جو ہے ریویو شروع کرتے ہیں۔ تو ایپیسوڈ سٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ بیلا جو ہے وہ اپنی بہن کے لیے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے اور وہ جا رہی ہوتی ہے سارا سے ملنے کے لیے، اور جب اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو وہ جا رہی ہوتی ہے، تو سارا کی بیلا کی ساس اس کو روکتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں نہیں جانا، میں تمہیں منع کر رہی ہوں، تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ایسی کنڈیشن ہے کہ تم سٹریس نہ لو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میری بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا ہے، جبکہ جو ہے وہ اس کی ساس جو ہے وہ بازید ہوتی ہے، وہ نہیں مانتی، تو بیلا جو ہے وہ زبردستی چلی جاتی ہے۔ اور سارا جو بیلا کی جو ساس ہے وہ کال کر دیتی ہے سارم کو، سارم کی کال آ جاتی ہے بیلا کو، اور بیلا کو وہ روکتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں میں شوہر ہونے کی حیثیت سے یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں منع کروں، اور تمہارا فرض ہے کہ تم میری بات کو مانو، اور تمہیں جو ہے وہ سارا سے نہیں ملنے جانا۔ اگر تم اس کی کوئی فائنینشلی سپورٹ کرنا چاہتی ہو یا تم کسی بھی قسم کی مدد کر سکتے ہو تو تم ڈرائیور کے ہاتھ بھیجو، لیکن تم خود نہیں جاؤ گی۔ تو جو ہے وہ بیلا بہت زیادہ روتی ہے اور وہاں پر ہو جاتی ہے پریشان، اور اس کی پریشانی کی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی پریشانی کی وجہ سے وہ وہاں پر رک جاتی ہے اور بھجواتی ہے سامان، اس میں پیسے ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے کچھ کپڑے بھجوا دیتی ہے وہ اس کے سارا کے گھر پہ۔ جی، تو بیلا کا ڈرائیور جب سارا کا سامان دیتا ہے ساس کے ہاتھ میں اور کہتا ہے کہ یہ کچھ پیسے بھی ہیں، تو بھابھی جو ہے وہ اپنی عادت کے مطابق جو ہے لالچ میں آ جاتی ہے اور آ کے کہتی ہے کہ آپ کو سامان دیکھنا چاہیے کہ اس میں ہے کیا، اور اس میں پیسے ہوتے ہیں، اور وہ دیکھ کر کہتی ہے کہ ہائے اللہ اتنے زیادہ پیسے بھجوائے اور تو کوئی سامان نہیں بھجوایا، کہ آہستہ آہستہ جہیز بھجوا رہے ہیں، یہ وہ باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے۔ تو ذہین آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے امی آپ سے امید نہیں تھی کہ آپ بھی جو ہے وہ بھابھی کے پیچھے لگ کر سارا کے سامان کی تلاشی لیں گے، اگر اس کا ایک بھی سامان ادھر سے ادھر ہوا تو میں کسی کو معاف نہیں کروں گا۔ اور جو ہے وہ اس کی ساس ڈانٹتی ہے کیا کہتے ہیں بھابھی کو، اور بھابھی کہتی ہے کہ مجھے آپ کیوں ڈانٹ رہی ہیں، کہتی ہے تمہاری وجہ سے جو ہے وہ مجھے اتنی باتیں سنا کر چلا گیا ہے ذہین، اور ذہین جا کر سامان دیتا ہے سارا کو، تو سارا بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور فون کرتی ہے بیلا کو اور کہتی ہے کہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو، تم ویسے تو مجھے آ کے دیکھ نہیں سکتی کہ تمہاری ایک بہن بھی ہے، اور تم نے مجھ پہ ترس کھا کے سامان بھجوا دیا، تو مہربانی کرو مجھے تمہارا سامان نہیں چاہیے، آئندہ تم نے کوئی بھی سامان بھجوایا تو میں اس کو اٹھا کے پھینک دوں گی۔ تو بیلا کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ اتنا روڈ کیوں بیہیو کر رہی ہو، میں نے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا، تو تم میرے ساتھ اس طریقے سے بات نہ کرو۔ اور جو ہے وہ طبیعت سارا کی خراب ہوئی ہوتی ہے، تو ذہین جب ہے اس کو پٹیاں کر رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش نہ کرنا، تو ذہین اس کو کہتا ہے کہ ہاتھ لگا کے ہی پٹیاں ہوں گی، اور جو ہے وہ میں نے سیلفی اسٹک سے کتنا ذہین معصوم لگتا ہے اس پہ، تو کہتا ہے میں نے سیلفی اسٹک سے جو ہے وہ پٹیاں لگانے کی کوشش کی لیکن میں ایسا مینٹین نہیں کر پایا، تو اس وجہ سے جو ہے میں آپ کی پٹیاں کر رہا ہوں، اور آپ ایسا کریں کہ اپنا موڈ جو ہے وہ خراب نہ کریں، آپ کی صحت کے لیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں میرے ساتھ آؤٹنگ پہ چلیں، تو کہتی ہے آؤٹنگ پر، وہ بھی تمہارے ساتھ، اور وہ بھی تمہاری بھتیجر بائک پر، کبھی نہیں جاؤں گی۔ تو تب ذہین اس کو کہتا ہے کہ کیوں نہ آپ اپنی کسی دوست کی طرف چلے جائیں، آپ کا دھیان تھوڑا سا فریش ہو جائے گا۔ تو سارا کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اور سارا جو ہے وہ بائک پر جاتی ہے۔ راستے میں سارا کے کچھ دوست اس کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم نے کہیں شادی تو نہیں کر لی، تو سارا کہتی ہے کہ نہیں میں نے کوئی شادی نہیں کی، اور جب وہ ذہین کو بائک کے اوپر ذہین کے ساتھ سارا کو بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ سارا جو ہے وہ کس طرح کا لائف اسٹائل گزار رہی ہے۔ اس کے بعد جناب یہاں پر میں ایک بات یہ بھی کروں گی احسن کی کے حوالے سے، تھوڑا سا انالیسز میں نے کرنا ہے احسن کے حوالے سے، جو اس کا کردار جو دکھایا جا رہا ہے یہاں پر، اس کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گی، لیکن پہلے یہ جو ہے بات کر لیتے ہیں اس پورشن کی جس پورشن میں سارا جو ہے وہ اپنی دوست کے گھر پہ جاتی ہے۔ جی، تو سارا جب وہ اپنے دوست کے گھر پہ جاتی ہے اور اس کی دوست جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ تم نے جو ہے ایک ڈرائیور کے ساتھ شادی کر لی، وہ کہتی ہے صرف اسی وجہ سے کی کیونکہ میں وہاں سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو کہتی ہے غلط قدم تم نے اٹھایا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لوگوں کی نظر میں یہ امیج پورٹری ہو رہا ہے کہ تم نے جو ہے وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ پسند کی شادی کی ہے۔ کہتی ہے ہرگز ایسا نہیں ہے، میں نے اپنے ڈرائیور کے ساتھ پسند کی شادی نہیں کی، اور جو ہے وہ شانزے ہوتی ہے اس کی دوست، اور اس کی ماں جو ہے وہ ساری باتیں سن لیتی ہے، اور جو ہے جب سارا جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ رہی ہوتی ہے تو وہ نوٹس بھول جاتی ہے، بائک پہ بیٹھ رہی ہوتی ہے ذہین کے ساتھ، تو وہ نوٹس بھول جاتی ہے اور وہ ذہین کو کہتی ہے کہ تم میرا ویٹ کرو، میں نوٹس لے کے آتی ہوں۔ تو وہ جب نوٹس لینے کے لیے جا رہی ہوتی ہے تو دیکھتی ہے، سنتی ہے اس کی ماں کی اور اس کی دوست کی کنورسیشن، وہ کہتی ہے کہ تمہیں جو ہے وہ سارا سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، خبردار جو
تم آج کے بعد سارا سے ملی تو اس نے بولا کہ آپ ایسے کیوں کر رہی ہو, میری دوست ہے. تو کہتے وہ گھٹیا لڑکی ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں وہ ایک ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ پسند کی شادی کر چکی ہے, تو تم سوسائٹی میں تمہارا نام خراب ہوگا, خبردار جو تم آج کے بعد جو ہے وہ اس سے ملی. اور اس کی دوست شان سے وہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ میری بہت زیادہ بیسٹ فرینڈ ہے, آپ مجھے اس سے ملنے سے کیوں روک رہی ہیں. بہرحال یہاں پر ہو جاتا ہے قصہ ختم اور وہ روتی ہوئی سارا جو ہے اپنا موڈ بالکل آف کر کے آ جاتی ہے. اور ذہین کے ساتھ بھی اس کا تھوڑا سا موڈ خراب ہو جاتا ہے, اور ذہین جو ہے جب وہ یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کو لے جاتا ہے بیچ کے اوپر, اس کو سٹے وغیرہ کھلاتا ہے ٹم 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 ٹم, اور جو ہے وہ اس کا تھوڑا سا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ گھر آتی ہے تو سارا کا موڈ اس چیز کے لیے کنٹینیو ہوتا ہے, سارا کا موڈ جو ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, اور وہ پھر دوبارہ سے ذہین کو بلیم کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میں تو کم عقل تھی, تمہاری وجہ سے جو ہے وہ میں اسی مصیبت میں پھنسی ہوں. اگر میں کم عقل تھی, میری عقل جو ہے وہ گھاس چلنے چلی گئی تھی, تو تم تو ایسا کرتے کہ مجھے جو ہے منع کرتے کہ میں غلط کام کرنے جا رہی ہوں. تم تو بڑے سمجھدار ہو, تو تم نے مجھے کیوں اپنے ساتھ نکاح کرنے دیا, تم جو ہے وہ مجھے منع کر دیتے. اور جو ہے وہ ذہین کہتا ہے کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا لیکن آپ خود منع نہیں ہوئی تھی, اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس بات کا بلیم آپ مجھے نہیں دے سکتی, سارا قصور آپ کا ہے, میں نے آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے کر غلطی کی ہے, تو یہی میری غلطی ہے. اور اسی درمیان میں جو ہے شازمہ اور اس کی ماں جو ہے وہ پلاننگ کرتی ہیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کو فون کرتے ہیں, اس کی ماں کو اور سارا کا, اور کیا کہتے ہیں سارا کی اس کی بیلا کی ساس کو, اور سارا کا اور بیلا کا رشتہ جو ہے وہ ہم کمزور کرتے ہیں. یہاں پر وہ چال چلتی ہے اور کال کرتی ہے شازمہ کی ماں بیلا کی ساس کو, اور اس کو کہتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ باتیں چھپائی گئی ہیں. تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ کون بول رہی ہے, تو کہتی ہے آپ چھوڑے, میرا جاننا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, میں کون ہوں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ سارا نے جو ہے وہ اپنی ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ پسند کی شادی کر لی اور ایسے نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے, تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ سے یہ بات چھپائی جا رہی ہے. یہ بات سن کر ساس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اور وہ غصے میں جو ہے وہ جاتی ہے بیلا اور سارم کے پاس, اور اس سے انہیں کہتی کہ تم جتنا بیوقوف مجھے سمجھتے ہو اتنی بیوقوف میں ہوں نہیں. سارم کہتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے, سارا جو ہے وہ دبئی گئی ہوئی ہے احسن صاحب کے ساتھ. تو کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, سارا نے ڈرائیور کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور جو ہے تم لوگ غلط بیانی میرے ساتھ کر رہے ہو. اور یہاں پر جو ہے وہ بہت زیادہ بیلا کو سناتی ہے, اور بیلا جو ہے وہ چپ کر فی الحال تو سن لیتی ہے, لیکن ایپیسوڈ 30 میں جو ہے بڑا ہی مزہ آپ کو آئے گا. ایپیسوڈ 30 میں کیا ہوگا, تو اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پر وہاج پلاننگ کرتا ہے کہ جو ہے وہ غبن کے کیس میں ذہین کو پھنسا لیتے ہیں, اور جہاں پر شازمہ اس کو منع کر دیتی ہے کہ بالکل ایسا نہیں کرنا. کہتا ہے کہ 50 لاکھ روپے کا ہم لوگ جو ہے وہ اکاؤنٹ کا گھپلا جو ہے اس کے خلاف تیار کرتے ہیں, اور لیکن اس بات کو جو ہے شازمہ بالکل منع کر دیتی ہے, اور کہتی ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی بھی قسم کی چالیں چلنے کی, تم یہاں پر کوئی بھی چال میرے سے پوچھ کر نہیں چلو گے. وہاں پر وہاں جو ہے ہو جاتا ہے خاموش, اور جو ذہین ہے وہ مارا پھیر رہا ہوتا ہے اپنی جاب کے لیے. تو وہاں پر جو ہے جناب جب جاب کا سلسلہ آ رہا ہوتا ہے تو وہاں پر کمپیٹیٹر جو ہے وہ اس کے کیا کہتے ہیں حیات گروپ آف انڈسٹریز کے کمپیٹیٹر کا جو وہ باس ہے وہ ذہین کو کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ فراڈ وغیرہ کرتے ہو. تو اس نے ذہین کہتا ہے کہ میں کسی فراڈ میں ملوث نہیں ہوں. کہتے تم نے اپنی پرانی کمپنی میں فراڈ کیا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو کسی نے میرے خلاف غلط باتیں کی ہیں, میں نے جو ہے کوئی بھی فراڈ نہیں کیا. خیر بہرحال وہ وہاں سے بھی جاب اس کو نہیں ملتی, اور وہ مایوس ہو کے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کو اس کا دوست مل جاتا ہے, اور دوست کہتا ہے کہ میرے پاس میرے چچا کا شو روم ہے اور وہاں پر تمہیں بہت زیادہ اچھی سیلری تو نہیں ملے گی لیکن تمہیں جاب مل جائے گی. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, میں یہی بات جو ہے وہ چاہتا ہوں کہ بس میرا جو ہے وہ تھوڑا بہت گزر بسر ہو جائے, جو کہ کرنا مشکل ہوا ہے. تو جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرا یہاں پر گزر بسر ہو جائے. تو جناب یہ یہاں پر مل جاتی ہے اس کو ذہین کو جاب. یہاں پر ہوتی ہے ایپیسوڈ 29 پاز, اور انالیسز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ پوری جو ہیں 4-5-6 ایپیسوڈز جو گزر رہی ہیں اس میں مجھے احسن کا جو بیہیویئر ہے, احسن کا جو ایٹیٹیوڈ ہے سارا کے ٹورڈز ہے, اس کی ماں بھی نہیں ہے. مطلب آن ریئلٹی بیسس اگر آپ سوچیں کہ کسی کی ماں نہیں ہے اور اس کا صرف باپ ہی باپ ہے, اور وہ اتنا زیادہ دکھایا گیا ہے پورے ڈرامے میں کہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے اپنی بیٹیوں سے, اور وہ اتنا زیادہ بے غم ہو چکا ہوا ہے کہ آپ ایپیسوڈ 30 جب دیکھیں گے اس کا ریویو آپ نے لازمی دیکھنا ہے, مس نہیں کرنا. آپ کو بہت زیادہ حیرانگی ہوگی کہ کتنا زیادہ یہ جو ہے کام خراب دکھایا گیا ہے, کہ وہ اتنا زیادہ پتھر دل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ سارا کے ساتھ بہت زیادہ آنے والی ایپیسوڈز میں مس بیہیو کرے گا. ایپیسوڈ 30 کے اندر تو کمال ہی قسم کا کلائمیکس آنے والے ہیں, تو آپ میرا وہ ریویو بالکل مس نہ کیجیے گا, اور چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب. اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں, اسی طریقے سے آپ لوگوں کا پیار چاہیے, آپ لوگوں کی سپورٹ چاہیے, اور آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں کی دعا بھی چاہیے, اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے چینل بھی گرو کریں اور آپ لوگ اسی طریقے سے ترقی کریں جو گروئنگ فیز میں ہیں. تو اپنا رکھیے گا خیال. آئی ایم سائننگ آف. اللہ حافظ.